جوانی کا چشمہ، ایک جاپانی کہانی۔ یہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ جاپان کے کسی دور دراز علاقے میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام یوشیدا تھا اور وہ اپنی بوڑھی بیوی فیوجی کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تنہا رہتے تھے۔ یہ بات بھی نہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، ان کے کئی بچے ہوئے تھے، مگر لڑکیاں جوان ہوئیں تو ان کی شادیاں کر دی گئیں اور وہ سب اپنے شوہروں کے ساتھ چلی گئیں۔ بیٹے جوان ہوئے تو کام کاج کی تلاش میں دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی طرح لکڑہارا بن کر مصیبت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ اس طرح اب وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے اور جوں توں کر کے اپنے دن بسر کر رہے تھے۔ بوڑھا یوشیدا بڑھاپے کے باوجود صبح سویرے اٹھ کر جنگل میں چلا جاتا اور دن بھر میں تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ لیتا، پھر شام کو انہیں بیچ کر کچھ پیسے کما لیتا اور اس طرح ان دونوں کی گزر بسر کا سامان ہو جاتا۔ انسان جوان ہو تو بچپن کی یادیں اسے بہت اچھی لگتی ہیں اور اگر بوڑھا ہو جائے تو جوانی کو بہت یاد کیا کرتا ہے۔ یوشیدا اور فیوجی کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ دونوں دن رات گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ وہ سنہرا زمانہ جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت یوشیدا ایک خوبصورت تنومند نوجوان تھا۔ اس کی کمر تنی ہوئی تھی اور بازو اتنے مضبوط تھے کہ کلہاڑی کی ایک ضرب سے درختوں کے بڑے بڑے تنے کاٹ کر رکھ دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کا یہی معمول تھا۔ وہ صبح ہی اٹھتا، کلہاڑی کندھے پر لٹکائے جنگل چلا جاتا، تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری لکڑیاں کاٹ لیتا اور پھر بڑا سا گٹھا سر پر اٹھائے واپس آ جاتا۔ محنت کرنا تو خیر اس کی عادت تھی، لیکن جوانی کا زور بھی تھا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب فیوجی بھی جوانی اور حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اس کا جسم موسم بہار کی طرح کھلا ہوا تھا اور انگ انگ آرزوؤں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ جب دن میں سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی تو وہ سونے کی طرح چمکنے لگتا۔ ہوا کے جھونکے اس کے لباس کو اس طرح چھو کر گزر جاتے جیسے اس سے حسن کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ پھر جب رات کو آسمان پر چاند طلوع ہوتا تو یوں لگتا جیسے وہ ٹکٹکی لگائے اس کے حسن کو دیکھ رہا ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت تھیں جب وہ دونوں جوان تھے۔ اب تو بڑھاپے نے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ جوانی، حسن، تنومندی سب کسی خواب کی طرح ختم ہو چکے تھے۔ اب ان کے چہروں پر جھریاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں جیسے بڑھاپے نے انہیں پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ اب فیوجی کا صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ وہ جوں توں کر کے گھر کا کام کر لے، ہنڈیا، روٹی، جھاڑو، برتن، جھاڑ پونچھ اور بس۔ اور یہ کام بھی اس سے مشکل ہی سے ہوتا تھا۔ باقی سارا دن بیٹھی اونگتی رہتی۔ ادھر یوشیدا کی حالت یہ تھی کہ بڑھاپے اور کمزوری سے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ اب بھی وہ پہلے کی طرح کلہاڑی کندھے پر لٹکائے جنگل کی طرف چلا جاتا، مگر اس کے معمول میں بڑا فرق آ چکا تھا۔ اب وہ صبح سویرے اٹھنے کی بجائے کافی دیر سے اٹھتا تھا۔ درختوں کے بڑے بڑے تنے کاٹ دینا اور تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری لکڑیاں کاٹ لینا اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ نہ تو وہ تیزی سے لکڑیاں کاٹ سکتا تھا اور نہ ہی جلدی گھر واپس لوٹ سکتا تھا۔ اب وہ درختوں کے تنوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کاٹتا۔ صبح سے شام تک جو تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا، انہیں بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر لاتا۔ اس طرح گویا وہ دونوں جی نہیں رہے تھے بلکہ جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر سال جب بہار آتی تو فیوجی اپنی عادت اور دستور کے مطابق رنگا رنگ پھولوں سے بھری ہوئی کوئی شاخ توڑ کر لاتی۔ یہی شاخ جب وہ جوانی کے دنوں میں توڑ کر لایا کرتی تھی تو اس کے دل اور جسم کے پھول بھی کھل جایا کرتے تھے۔ کیا شوق ہوتا تھا اس زمانے میں، کیا کیا تمنائیں ہوتی تھیں، مگر اب وہ بیچاری آہستہ آہستہ پاؤں سرکاتی ہوئی جاتی اور اسی طرح دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی واپس آتی۔ پھر وہ پھولوں کی شاخ پیتل کے ایک چمکدار گلدان میں سجا کر اپنے گھر میں سامنے رکھ دیتی۔ فیوجی گھر کا کام کاج کرتے وقت، یوشیدا آتے جاتے وقت، دونوں ہمیشہ اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے آہیں بھرتے اور اپنے ماضی کا حسرت سے تذکرہ کرتے۔ جب راتوں کو دونوں تھکے ہارے اکٹھے بیٹھتے تو انہیں اپنی جوانی کی یاد اور بھی زیادہ ستانے لگتی۔ فیوجی ٹھنڈی آہیں بھر کے کہتی، کاش ہم پھر سے جوان ہو جائیں۔ پھر وہ یوشیدا کی طرف دیکھتی اور حسرت بھرے لہجے میں تمنا کرتی، اگر ہم پھر سے جوان ہو جائیں تو یہ دنیا کتنی حسین لگے گی۔ جواب میں یوشیدا بھی ایک طویل سانس لے کر کہتا، کاش ایسا ہو جائے،
کاش ایسا ہو سکتا، پھر وہ بھی اپنے گئے دنوں کو یاد کرنے لگتا۔ اگر میں گزرے دنوں کی طرح اب بھی کلہاڑی کی ایک ضرب سے درختوں کے تنے کاٹ سکتا اور ہر روز لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا لا سکتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں بڑی مایوسی سے اپنے بوڑھے جھریاں بھرے جسموں پر نظر ڈالتے اور کہتے کاش ہماری جوانی کی عمر اور بڑھ جاتی، کاش ہم پھر سے جوان ہو جائیں۔ اسی قسم کی باتیں کرتے وہ اداس ہو جاتے۔ ہر روز وہ جب بھی ایک ساتھ بیٹھتے اس طرح کی باتیں کرتے۔ ان کی یہ باتیں خدا سنتا تھا، لیکن خدا نے ایک دن چاہا کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے قدرت کا قانون سمجھائے اور بتائے کہ ان کی یہ خواہش بڑی ہی بچگانہ ہے۔ گزرے ہوئے دنوں کا واپس آنا اسی طرح سے مشکل اور ناممکن ہوتا ہے جیسے دریا کے بہتے ہوئے پانی کو واپس لانا ناممکن ہے۔ اگر وہ اپنی جوانی کی یاد میں آہیں بھرنے کی بجائے زندگی کے قانون کو ہنسی خوشی قبول کر لیں اور بڑھاپے کو خوش آمدید کہیں تو وہ سخی اور مطمئن رہ سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی اداسی کو دیکھ کر دل میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی تمنائیں اور آرزوئیں کتنی معصومانہ ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کاش ایک بار ان کو جوانی مل جائے اور ان کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ موسم خزاں کی ایک صبح تھی، خلاف معمول یوشیدا کی آنکھ بہت پہلے کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا ابھی چاروں طرف تھوڑا تھوڑا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ آج وہ وقت سے پہلے ہی بیدار ہو چکا ہے۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ سونے لگا کہ اسے یوں احساس ہوا جیسے کہیں سے ایک غیبی آواز آ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے غور سے اس آواز کو سنا تو یہ آواز تھی کہ اسی وقت اٹھو اور جنگل کی راہ لو، وہاں ایک بہت بڑی خوشخبری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پر اسرار آواز سن کر یوشیدا تھوڑی دیر کے لیے بجھنکا رہ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، وہ سوچنے لگا آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور جنگل میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ فیوجی ابھی تک گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور وہ اسے کچی نیند سے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے کپڑے تبدیل کیے، دبے پاؤں چلنے کی تیاری کی اور کلہاڑی اٹھا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ یوشیدا جب جنگل میں پہنچا تو سورج نکل رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں چاروں طرف بکھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی چاروں طرف کا جائزہ لیا تو کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت نظر آیا۔ صبح کی پہلی کرنوں سے درخت کے پتے اس طرح چمک رہے تھے جیسے سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ جب پتے ہوا کے جھونکوں سے ہلتے اور ان پر سورج کی کرنیں پڑتی تو زمین پر چمکتی ہوئی پرچھائیاں ناچنے لگتی۔ یوشیدا اپنی جگہ پر کھڑا اس درخت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا خوبصورت درخت آج تک نہ دیکھا تھا، حالانکہ وہ ان گنت بار اس جنگل میں آ چکا تھا اور روزانہ آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا یہ عجیب و غریب درخت پہلے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک مبہوت کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس درخت کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اس درخت کے قریب پہنچا تو اس کی تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک صاف و شفاف چشمہ ابل رہا تھا، اس چشمے کا پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ یوشیدا ہولے ہولے آگے بڑھا، اس نے چشمے کے کنارے کھڑے نیچے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالا۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اس پانی میں سے دھیمی دھیمی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے پانی پینے کی خواہش کو روک نہ سکا۔ اس نے اور نیچے جھک کر چلو میں پانی بھرا اور چلو بھر پانی پی گیا۔ پانی ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی تھا۔ یوشیدا نے جلدی سے ایک بار اور چلو میں پانی بھر کے پیا اور پھر تیسری بار جھکائی تھا کہ صاف و شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھ کر ہکا بھکا رہ گیا۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ پانی میں غور سے اپنا عکس دیکھا۔ کیا وہ دیکھتا ہے، وہ خود ہی تھا۔ یہ اسی کا عکس تھا مگر وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ جھکی کمر جھریوں والا بوڑھا یوشیدا نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک جوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ خوبصورت قد، چوڑی چکلی چھاتی، مضبوط جسم، تنومند بازو، کیا یہ سب خواب ہے؟ اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنے آپ کا جائزہ لیا، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔
وہ واقعی پھر سے جوان ہو چکا تھا۔ دراصل اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے عام چشمے کی بجائے جوانی کے چشمے کا پانی پی لیا ہے، اس لیے وہ پھر سے جوان ہو گیا۔ خوشی اور حیرت سے اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خوشی کے مارے الٹے پاؤں اپنی گھر کی طرف بھاگ دوڑا۔ جب اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو بوڑھی فیوجی جاگ چکی تھی۔ وہ پہلے تو ایک نوجوان کو اس طرح جھونپڑی میں بے دھڑک گھستے دیکھ کر گھبرا سی گئی، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو یہ اس کا شوہر یوشیدا تھا۔ وہ تعجب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ کب تک اس طرح حیران اسے دیکھتی رہتی کہ یوشیدا نے جلدی سے بتایا کہ میں نے جنگل میں فلاں درخت کے نیچے ایک چشمے کا پانی پیا ہے، جس سے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ اس چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اس قدر صاف و شفاف ہے کہ آدمی اس میں اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ اس کی باتیں سن کر فیوجی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جو ہی یوشیدا نے اپنی بات ختم کی، فیوجی نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ کپڑے بدل لے یا جوتا پہن لے۔ وہ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی طرح اٹھی اور یوشیدا کو وہیں چھوڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی جوان ہونا چاہتی تھی، اب اسے ایک لمحے کی تاخیر بھی گوارا نہ تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جنگل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ فیوجی کے جانے کے بعد یوشیدا اپنی جھونپڑی ہی میں بیٹھا رہا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ ابھی اس کی بیوی بھی حسین و جوان بن کر واپس آتی ہے اور وہ دونوں ایک بار پھر جوانی کے مزے لوٹیں گے۔ وہ خیالات میں کھویا ہوا اسی سوچ میں مگن تھا، مگر کافی وقت گزر چکا اور فیوجی ابھی تک واپس نہ آئی۔ جو وقت بیت رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فیوجی کو ایک بار پھر حسین و جوان دیکھنے کے لیے وہ بے صبرا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ تو واقعی دیر ہو گئی تھی اور کچھ اس کی بے صبری تھی کہ وہ بار بار جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھ رہا تھا، لیکن فیوجی کا اب تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جیسے جیسے وقت اور گزرتا گیا اس کی پریشانی اور بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، فیوجی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بار بار جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تو وہ ذرا فکر مند ہوا۔ اب گھر میں رہ کر فیوجی کا انتظار کرنا یوشیدا کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ وہ جھونپڑی سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا تاکہ فیوجی کو تلاش کر کے ساتھ لے آئے۔ ارد گرد دیکھتا ہوا وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا چشمے کی طرف جا رہا تھا۔ فیوجی ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس درخت کے نیچے جوانی کے چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو فیوجی وہاں بھی دکھائی نہ دی، البتہ اس چشمے کے کنارے ایک ننھی سی بچی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ فیوجی نے لالچ میں آ کر چشمے میں سے بہت سارا پانی پی لیا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ جوان ہونے کی بجائے ایک ننھی سی بچی بن گئی۔ یوشیدا پہلے تو ایک ننھی سی بچی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر جب اس نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو اسے شک ہوا کہیں فیوجی نے لالچ میں آ کر چشمے کا پانی زیادہ تو نہیں پی لیا۔ تھوڑی دیر تک یہی سوچتا رہا، پھر جب اس نے بچی کے خد و خال کا جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی بات ہوئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پریشان تھا اور حیران بھی۔ جب وہ سوچ سوچ کر تنگ آ گیا اور اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آئی تو اس نے آگے بڑھ کر بچی کو گود میں اٹھایا اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بچی نے بھوک کے مارے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یوشیدا کے لیے یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر تھوڑا دودھ تلاش کیا اور اسے پلا کر خاموش کیا۔ بچی خاموش تو ہو گئی تھی لیکن یوشیدا کی پریشانی کم نہ ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اور بے بسی سے دیکھنے کی تعلق رکھتی تھی۔ اب اسے فکر یہ ہو رہی تھی کہ یہ بچی جو میری بیوی ہے اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ جوں اس مسئلے پر غور کرتا، جیسے جیسے سوچتا اور بھی پریشان ہوتا چلا جاتا۔ اسے شش و پنج میں سارا دن گزر گیا اور شام سر پر آ گئی۔ خدایا میں کیا کروں، اب کیا ہوگا؟ اس کو اچانک خیال آیا اور اس نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اسے آسمان کی طرف سے جواب یہ ملا کہ مجھے تمہاری حالت کا علم ہے، میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں۔ اب یوشیدا سے نہ رہا گیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔
کہ خدایا مجھے معاف کر دو، میں اپنی احمقانہ خواہش کی معافی مانگتا ہوں، یہ میری بھول تھی۔ وہ معافی مانگتے مانگتے روتا روتا سو گیا اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے خدا مجھے میری بوڑھی بیوی فیوجی واپس لا دو، مجھے جوانی نہیں چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اپنے بڑھاپے کی شکایت نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی، وہ یہ الفاظ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا تھا، اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر اسی طرح دعائیں مانگتے مانگتے اور روتے ہوئے اسے نیند نے آ لیا۔ اگلے روز جب یوشیدا کی آنکھ کھلی تو سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی کسی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ پھر اسے ایک بات یاد آنے لگی، اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر نظر ڈالی جن کی رگیں ابری ہوئیں اور ان پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر بھی جھریوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس بار وہ اپنے بڑھاپے سے ناخوش ہونے کی بجائے خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے قریب ہی اس کی بوڑھی بیوی اپنے بستر پر لیٹی آنکھیں مل رہی تھی۔ اب وہ ننھی سی بچی نہیں بلکہ پھر سے ایک بوڑھی عورت بن چکی تھی۔ اس نے یوشیدا کو دیکھا تو قدرے حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کتنا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب۔ پھر اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور یوشیدا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ننھی سی بچی بن گئی ہوں اور تم ایک خوبصورت نوجوان بن گئے ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ایسا ہی ہوا تھا، یوشیدا نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے فیوجی کو کہانی سنائی کہ کس طرح وہ چشمے کا پانی پی کر جوان ہوا تھا اور کس طرح وہ لالچ میں زیادہ پانی پی کر ننھی سی بچی بن گئی تھی، اور پھر وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اور پھر اس نے کس طرح سے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ انہیں پھر سے ان کے اصلی روپ بڑھاپے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہی دعا مانگتے مانگتے مجھے نیند آ گئی، اب جو میں بیدار ہوا تو ہم دونوں پھر سے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد یوشیدا نے ایک نظر پھر آسمان کی طرف اٹھائی اور فیوجی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے خدا ہمیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ فیوجی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کہنے لگی، ہمیں اپنی بے وقوفی کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ یوشیدا کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہمیں وہ چیز کبھی نہیں مانگنی چاہیے جو فطرت کے خلاف ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس روز کے بعد یوشیدا اور فیوجی دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی اپنے بڑھاپے کی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی دوبارہ جوان ہونے کی تمنا دل میں پالی۔ البتہ جب بہار آتی اور فیوجی رنگا رنگ پھولوں والی شاخ گلدان میں سجاتی تو اتنا ضرور کہتی کہ بہار میں کھلنے والے پھولوں کو دیکھتے رہنے سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے، لیکن جب کلیاں اور پھول مرجھا کر نیچے گر جائیں تو انہیں پھر سے شاخوں پر لگانا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے شاخوں پر دوبارہ کلیوں کو لگانا مشکل ہوتا ہے، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بڑھاپے سے واپس جوانی میں جانا بھی ایسے ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔